बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आप सारे बड़े माशाल्लाह प्रोमिनेंट लोग हैं मीडिया के कि आपने हमें ये मीरपुर के और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सुलगते हुए मसाइल जो हैं उनको उजागर करने के लिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया, तो हम दिल की था गहराइयों से आपके मशकूर हैं। ये सारा बैकग्राउंड आपके सामने ही है। पिछले 6-7 महीने 8 महीने से ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलअमूम जो तहरीक चल रही है बिजली के बिल्लात की, आटे की सब्सिडी की, और उसमें ज़िला मीरपुर से सारे लोग उसमें भी शामिल हैं और अपनी एक आवाज़ उन्होंने वॉइस जो है वो बड़ी साउंड किस्म की वो बुलंद की। और पहली दफ़ा मैं समझता हूँ इतनी अजीम एक किस्म की अवामी तहरीक जो है इस मीरपुर के अंदर मुनज़्ज़म हुई। और ये एक्सप्लोडिंग किस्म की प्राइसेस आपके सामने हैं कि बिजली की बढ़ी, और जब ये बिजली की एक्सप्लोडिंग किस्म की प्राइसेस बढ़ी और लोगों की बिल्लात जो है पे करना उनकी कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो लामाला फिर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तो ये सारा बैकग्राउंड राय साहब ने आपको बताया, मैं इसको कट शार्ट करता हूँ कि ये जो एक्सप्लोडिंग प्राइसेस बढ़ी हमारी बेसिकली, हमने भी उस वक्त सच्ची बात है, हमें भी जब ये काम करने का फील्ड में मौका ज़्यादा मिला तो हमने भी कहा कि इसकी जड़ जो है वो पकड़ी जाए। अब जड़ क्या है कि हमारी जो बिजली है ये पानी से पैदा होती है। रियासत जम्मू कश्मीर आपके सामने है, पूरी दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो मीठे पानी के ज़खायर हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं। और इन मीठे पानी के ज़खायर और जितना पानी रियासत जम्मू कश्मीर का आता है, मंगला डैम में ये 3 ट्राइब्यूटरी किस्म के जो दरिया हैं वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पानी को सारा पानी यहाँ पे जमा होता है। इस पानी से जो बिजली पैदा हो रही है, असल जड़ क्या है, उसकी कास्ट बिल्कुल इग्नोरेबल है। यानी आप समझें कि मैक्सिमम जो कास्ट उसकी प्रोडक्शन की विद प्रॉफिट 2.31 पे है, जो एडमिटेडली, यानी ना सिर्फ ये वापडा के एंड पे एडमिटेड है, बिस्कास जो कंपनी सारी पाकिस्तान के अंदर बिजली बेचती हैं उनके एंड पे एडमिटेड है, नेपरा जो सारी पाकिस्तान के अंदर बिजली की पर यूनिट प्राइस फिक्स करता है उनके एंड पे एडमिटेड है ये प्राइस। अब जड़ क्या है, ये हमारी जो मंगला डैम के अंदर बिजली पैदा हो रही है ये भेजते हैं नेशनल ग्रिड के अंदर। नेशनल ग्रिड के अंदर मुख्तलिफ तरह से जो सोर्सेज हैं बिजली पैदा हो रही है, कोयले से पैदा हो रही है, एटॉमिक एनर्जी से जो है जनरेट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा सोलर वाले भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट उससे ख़रीदती है। वो समझें कि पहले अगर 40 के करीब पर यूनिट ख़रीदती थी, अब क्योंकि सस्ते में ड्रॉप हुए हैं, अब नई जो कल की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी 50% प्राइस जो है परचेजिंग कट करेंगे। ये सारी वहाँ पे बिजली मिक्स होती है और वहाँ से वो नेपरा फिक्स करता है और डिस्कास जो कंपनीज हैं वो सारे मुल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बिल्लात चार्ज करती हैं। हमारा बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो पानी से बिजली पैदा होती है, प्रोडक्शन कास्ट और जो रीज़नेबल कोई छोटा मोटा प्रॉफिट है वो आप चार्ज करें वो दें। इस पर तो देने के लिए तैयार थे और ये दे भी रहे थे हम बिल्लात। तो बिजली के बिल्लात जब जुलाई में हुए तो ये सारा शोर मचा। तो मीरपुर आपको पता है सुलगते हुए मसाइल हैं, यहाँ पे कंपाउंड किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, MDA की प्रॉब्लम है, बल्दिया की प्रॉब्लम है, ये रठोआ रियाम ब्रिज जो है इसकी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी तहरीक जो है यहाँ मीरपुर के लोगों ने, ये वाहिद ऐसी तहरीक थी जिसमें मीरपुर की तमाम लीडरशिप, हर तबका फ़िक्र का बंदा, यानी जो नॉन लीडरशिप नहीं उनके अलावा जो अवामी टाइप लीडरशिप है वो सारे लोग इसमें शामिल थे। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया, इस तहरीक को मुनज़्ज़म किया। इस तहरीक को क्रश करने के लिए बहुत दफ़ा कोशिश हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक क्योंकि बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से चल रही थी, पुरअमन तहरीक थी, तो इसको हमने बचा के लेके बड़ी कामयाबी से लेके चले आगे। फिर हालात आपके सामने हैं, नई बार एसोसिएशन की क़यादत आई, बड़ी हमें एक्सपेक्टेशन अभी भी है उनसे कि वो लेके चलेंगे इस तहरीक को। बीच में मुज़ाकराती अमल भी शुरू हुआ, तो मुज़ाकराती अमल हमने बड़े इन गुड फेथ किया कि चले कोई लंबे चौड़े इसी इम्तहान में लोग ना पढ़ें। तो मुज़ाकराती अमल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया जी, 3-4 ऐलानात उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली किए। एक ये किया जनाब के जो जुर्माने हैं वो हम वसूल नहीं करेंगे, आप किस्तें देना चाहते हैं किस्तें, और प्लस ये है कि जून 2022 का जो रेट है टैरिफ है बिजली का पर यूनिट वो चार्ज करेंगे। बिलात जब आए तो ये सारे वादे जो हैं वो इफ़ार न किए उन्होंने। उसके बाद फिर हमने दोबारा, क्योंकि बार एसोसिएशन से हम लोग भी फारिग हो चुके थे क़यादत से, तो फिर हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई संजीदा लोगों की, तो एक सुप्रीम काउंसिल बनी जिसमें राय साहब ने सारा बैकग्राउंड बताया। तो वही जो ग्रीवेंसेज हैं वो भी चल रही हैं और मैं समझ नहीं आती कि ये बड़ी जेन्युइन किस्म ग्रीवेंसेज हैं। यहाँ पे सारी एजेंसीज बैठी हुई हैं, सारी रिपोर्टिंग डेली इस खत्े की, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो मूवमेंट चल रही है उसमें मीरपुर भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जैसे राय साहब ने बताया इतनी बड़ी असम्बली की ज़रूरत ही कोई नहीं।
آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوتے تھے, 2-3 مشیر ساتھ رکھتے ہوئے پورے آزاد کشمیر کا نظام چلتا تھا. ایک کمشنری ہوتی تھی یہاں پہ. آج ہر جگہ پہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ تقسیم در تقسیم کر کے 53 اسمبلی کے ممبرز ہیں, اور 53 کے 53 جو ہیں یا منسٹرز ہیں یا منسٹرز کا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. اور دنیا کی واحد ایسی گورنمنٹ ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے, ساری جماعتیں متفق ہیں. تو یہ اتنے بڑے اخراجات, ہمارا ویو یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے ساتھ آپ غداری نہ کریں. ان مجاہدین جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جانیں قربان کی ہیں, یہ سارے کرٹیل کریں اخراجات. یہ نظر آنے چاہیے نا, زبان سے تو نہیں. وہ گاندھی کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. گاندھی جو ہے انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ کوئی انسان دوسرے انسان پہ اس وقت تک سواری نہیں کر سکتا, اس کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا جب تک پہلا انسان اس کے سامنے جھکے گا. میں میرپور کے لوگوں سے, ایک میرپور کا چھوٹا باسی شہری ہونے کی حیثیت سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ضلع میرپور کے لوگوں سے اور آزاد کشمیر کے عوام سے بالعموم کہ آپ کو کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں. آپ کے جو مطالبات ہیں بالکل جائز مطالبات ہیں, حق پہ مبنی ہیں. اس سے بڑی اور کون سی وفاداری ہماری کشمیریوں کی ہو سکتی ہے؟ 70 روپے کے درجن انڈے یہاں پہ بکے ہیں ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ حصے میں. 370 روپے کے درجن انڈے یہاں پہ ہم نے لیے. اس سے بڑی اور وفاداری کا کیا ثبوت آپ ہم سے مانگتے ہیں؟ تو دنیا ساری میں کوئی ایسا ہے کہ ایک خطے کے ایک حصے کے اندر 70 روپے کا انڈا درجن بک رہا ہے اور 370 روپے کا انڈا جو ہے دوسری سائڈ پہ بک رہا ہے. وہ دنیا کون سا ایسا بیوقوف انسان ہوگا جو یہ نہیں کہے گا جناب کہ ادھر زیادہ فائدے والی بات ہے. اور یہ تیسری بات میں جو ایک اور کرنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا ہم تو بڑے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا بھائی ہے پاکستان, ہمارا ہر طرح سے خیال رکھے گا. ہمارے دل میں کوئی ایسا, آپ دیکھیں رشتے کس طرح کمزور ہوتے ہیں, ان کے اندر کریکس آتے ہیں. کریکس کس طرح آتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے وہ رشتہ جس کے ساتھ آپ کا بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے اس کی ڈگنیٹی لوور ڈاؤن ہو, جس سے اس کے پیار میں, آپ کی محبت میں فرق آئے. آپ فرق ڈال رہے ہیں. فرق اس طرح ڈال رہے ہیں کہ گیس جو ہے وہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے. پاکستان کے اندر اتنے گیس کے ذخائر ہیں کہ شاید میرا خیال ہے سے یہ ایکسپلور کیے جائیں, اور ایران کے ساتھ بھی وہ ساری ڈیل آپ کے سامنے ہے جس میں امریکہ کا پریشر بھی آ گیا, سارا کچھ ہے. تو اتنی گیس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میرپور میں گیس کا جنرل مشرف صاحب مرحوم کو جاتا ہے. ان کی یہاں میرپور کے ساتھ ایک سمجھیں کہ ایک قسم کی اس طرح کی اٹیچمنٹ تھی کہ ان کے 5-6 دوست جو ہیں جنرل مشرف صاحب کے گہرے یہاں پہ میرپور میں تھے. اور یہ سارے لوگ شام کو کہیں دوسرے تیسرے دن چوتھے دن اکٹھے ہوتے تھے. جنرل مشرف جو تھے وہ بھی یہاں کے کبھی کبھار وزٹ کرتے تھے ان دوستوں کو. تو ان کی ایک اٹیچمنٹ یہاں میرپور کے ساتھ نیچرل ہو گئی تھی. منگلا کے اندر کور کمانڈر تھے, جب وہ چیف آرمی اسٹاف بنے اور پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بنے تو گیس کا منصوبہ, یہاں جیلم میں ایک گاؤں تھا وہاں پہ انہوں نے گیس ایکسٹینڈ کرنی تھے. تو ادھر ہی کوئی ہمارے میرپور کے کوئی موجود تھے, تو انہوں نے ویسے ہی کہا جی کہ میرپور کو بھی دے دی جائے گیس کتنا ہے. تو جنرل مشرف صاحب بڑے بلینڈ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میرپور کو بھی دے دیں گیس. اور فرسٹ فیز میں میرپور کو گیس ملی. اب یہ بہت بڑا احسان تھا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن آپ اس کی قیمتیں, اب میرے گھر کا بل 2000 روپیہ آتا تھا, 1500 آتا تھا, 1000 آتا تھا. اس دفعہ میں نے 34,000 اپنے گھر کا بل دیا ایک مہینے. اور اس سے بڑا ستم کیا ہے, یعنی $1.5 ارب جو ہے ہمارے اوورسیز کشمیریز پاکستان کی نیشنل اکانومی میں اینولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. $1.5 ارب نیشنل اکانومی میں, نیشنل کٹی میں وہ بھیج رہے ہیں ہمارے کشمیری. اور ان کشمیریوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں گیس کا بل ٹھیک کروانا ہے, کہاں پہ جانا پڑے گا, یا پنڈی جائیں تو یا جیلم جائیں جناب. کوئی کمپلینٹ سننے والا نہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ, یہ ایکسٹریم کا ویدر تھا. میں نے خود ڈی جی صاحب سے بات کی پنڈی میں, انہوں نے کہا جی میری ٹرانسفر ہو گئی ہے تو فلاں بندے سے بات کریں. میں نے کہا چلیں آپ کا بھی لنک ہے, اب ابھی OGDC میں ہی ہے. تو میں نے ایک دن رات کو فون کیا, میں نے کہا یہ میرپور کا چھوٹا سا خطہ ہے, اس میں کتنی سپلائی چاہیے رہی ہے, یہ تو فرسٹ فیز والی ابھی گیس چل رہی ہے, تو آپ پلیز اس کو ایگزامپٹ کر دیں. تو وہ کوئی ہائی بائی شائن کرنے لگے. میں نے کہا یہ خطہ بڑا امپارٹنٹ ہے, آپ کریں گے تو ہمارے دل جیت لیں گے. تو یہ گریوینسز ہیں جو چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کے ساتھ ہیں. انہی گریوینسز کی بنیاد پہ یہ باتیں بڑھتے پھر ایسی سٹیج پہ چلی جاتی ہیں جہاں سے پھر لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سیریس جو ہے اس کا ٹرن اپ لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو عوامی تحریکی موومنٹ چل رہی ہے 11 مئی کی, اگر گورنمنٹ یہ بڑی بیوقوفی کرے گی, اگر ان پیسفل ڈیمانسٹریٹرز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, ان پہ تشدد کرتی ہے, ان کو گرفتار کرتی ہے, کوئی ان کے خلاف جھوٹی FIRs جو ہے کیونکہ کل رپورٹ آئی ہے میڈیا کے اندر کہ شاید کوئی حکومت ایسا کرنے کا سوچ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا, حکومت کی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم نے یہ ساری چیزیں فیل کر کے, کل ہمارا گرینڈ قسم کا اجلاس تھا جو پریلیمنری,
اس میں دوبارہ تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ جو تھے وہ کشمیر ہاؤس پہ جا کے وزیر اعظم صاحب سے ہم نے ساری باتیں کی. اس قیادت اس کی اس وقت بال کے صدر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کامران طارق صاحب تھے. ہم نے وہاں سب ان کو مسائل بتائے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کے جو اتنے آپ نے کے مطالبات ہیں بالکل جائز ہیں اور انہیں حل ہونا چاہیے. انہوں نے کرپشن کا بھی تسلیم کیا کہ حکمران ٹولہ بہت زیادہ کرپشن کر رہا ہے, بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے, دیگر تمام سرکاری اداروں میں بھی کرپشن موجود ہے. اور انہوں نے ہم سے 45 دن لیے کہ 45 دنوں کے اندر میکسیمم آپ کے جو مطالبات ہیں ہم ان کو حل کریں گے. لیکن 45 دن گزرنے کے باوجود انہوں نے مطالبات تو حل کرنا درکنار, انہوں نے ہمارے ساتھ اس کے بعد رابطہ ہی نہیں کیا. انہوں نے سوچا شاید ایک دفعہ احتجاج ہو گیا ہے تو اس کے بعد عوام خاموش ہو گئے. تو پھر ہم نے 45 دن گزرنے کے بعد تیسرا احتجاج رکھا جو کہ وہ بھی بہت بڑا احتجاج تھا جو نومبر میں ہم نے کیا. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر وزراء کی 2 میٹنگ ہوئی. اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ چلے فوری طور پہ ہم بجلی کے بلات جتنے آپ چاہتے ہیں کہ پروڈکشن کاسٹ پہ جتنی پیداواری لاگت ہے اس پہ عوام کو بجلی کے بلات بھیجے جائیں یا وصول کیے جائیں. وہ نہیں کر سکتے لیکن جون 2022 سے پہلے کا جو بلات تھے وہ ریٹ ہم فکس کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تحریکی جتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مذاکرات میں ہمارے ساتھ شامل تھے کہ موجودہ حکمران انتہائی جھوٹے, مکار اور عوام دشمن ہیں اور ان کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دیکھیں پوری دنیا کی تاریخ میں کسی پارلیمانی نظام میں یہ نہیں ہوتا کہ ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور عوام جو ہے اپوزیشن میں اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. سب پارٹیاں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی مراد اپنی عیاشیاں کسی صورت کم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور 53 رکنی ہماری اسمبلی ایک پنڈی ضلع کے برابر یہ آزاد کشمیر کا خطہ ہے اور ان 53 میں سے 40 جو ہے وہ وزیر اور پارلیمانی جناب امور کے سیکرٹری اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ اور صدر ایک بیٹھا ہوا ہے جناب علی. اس پوری ریاست کہتے ریاست غریب ہے اور ایک وزیر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس 2.5 کروڑ کی گاڑی ایک ہے اور کم از کم 1 کروڑ کی گاڑی ایک ہے. یعنی 2 گاڑیاں وزراء کے پاس ہے, رہائشیں ان کے پاس ہیں, پیٹرول مفت ہے, بجلی مفت ہے, ٹیلی فون مفت ہے. اور یہ سارا پیسہ کس کا ہے؟ یہ عام مزدور محنت کا عوام کا جو محنت کرتے ہیں, جو دن رات محنت مشقت کرتے ہیں, اس سے جو ٹیکسز ان سے وصول کیے جاتے ہیں. اگر آپ باہر دیکھ کر کے عوام کی حالت دیکھیں جن بیچاروں کے پاس 3 وقت کی روٹی نہیں ہے.